آپ نے ایک اور بات کہی تھی میرے لاسٹ پروگرام میں, وہ کہی تھی کہ 14 دسمبر وہ کال جو سول نافرمانی کی کال ہے, اس سے پہلے کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے؟ ذرا وہ بھی سننا. اب یہ 14 دسمبر کی جو کال دی گئی ہے, 14 کی ڈیٹ اس لیے انہوں نے کی کہ تھلتلی ان کے دل و دماغ میں ہے, اور ان سے پھر مسٹیک ہو گئی ڈیٹ کے اندر. اس فیض حمید سے ریلیٹڈ گرما گرم خبر آنے والی, تو گرما گرم خبر جو ہے ان کے حساب سے 14 آنورڈز آ رہی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں 14 سے پہلے آ رہی ہے. چارجز فریم ہونے کی اچھی بڑی گرم خبر ہے, اس کے 14 سے پہلے آ رہی ہے. انہوں کے حساب سے 14 کے بعد آنی ہے, انہوں نے پھر مس کیلکولیٹ کیا, میرے حساب سے 14 سے پہلے آنی ہے. یہ 10 تاریخ کو آپ نے کہا تھا میرے پروگرام میں, نہیں 6 تاریخ کو کہا تھا, اور 10 تاریخ کو جو ہے وہ خبر آ گئی تھی 4 دن بعد, ٹھیک 4 دن بعد. اب یہ بتائیں کہ یہ سزا کیا ملے گی نمبر 1, اور کب ملے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو ہے کہ فوجی عدالتیں جو رش میں کام نہیں کرتی, ان کو جلدی نہیں ہے کہ جی آج سپریم کورٹ آرڈر ہے اگلے ہفتے اس کو نپٹا دیں. ٹھیک ہے, وہ اپنے پورے روایت, پوری شواہد, پورے حقائق سب پورے پراپر کریں, کسی کا بے انصافی نہیں ہوگی. اور 70 سال میں ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے افسر کے ساتھ بھی کسی زیادتی کی. اس کے اندر بھی وہ سب چیزیں باریکی سے دیکھیں گے, ساری فارمیلٹیز پوری کمپائل ہونے کا جو ہوگا اسی حساب سے اس کو سزا ملے گی. دعا میری یہ ہے کہ سزائے موت نہ ہو, عمر قید ہو یا اس کے چانسز کتنے؟ دیکھیے جی, میوٹنی اور ٹریٹر اور غداری کی سزا موت ہے یا عمر قید ہے, تو اس کے چانسز تو بھرپور ہیں. ہم دعا گوئے ہیں کہ سزائے موت والا وقت سین نہ آئے, ہم یہ دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر اپنے ادارے کے تگڑے آدمی کو پہلی دفعہ چیف آف آرمی صاحب نے بنیاد رکھی 70 سال میں, جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ تگڑے طاقتور کا بھی احتساب ایسے ہوگا کہ قانون ملک سے بڑا نہیں ہے, تو پھر باقیوں کو نہیں ہوگی. جو اس کے فیسیلیٹیٹر تھے, جو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, اس کو مورے کی طرح استعمال کر رہے تھے, اس کو بچی بنانے کے لیے دھرنے مرنے سب کچھ کر لیے, اس کو بچانے کے لیے ابھی بھی ساری کہانیاں ہو رہی ہیں. ابھی بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب سے وہ پوچھتا تھا. باجوہ صاحب کو ہم کٹہرے میں ضرور لے آتے اگر باجوہ صاحب ڈی جی ISI فیض حمید صاحب کو اگر نہیں ہٹاتے. تو میں سب سے پہلے کہا تھا کہ باجوہ صاحب, کیونکہ جب ان کو سازش سمجھ میں آ گئی انہوں نے ان کو ہٹا دیا, تو بری ذمہ ہو گئے. اور بری ذمہ تو نہیں ہو سکتے نا, بری ذمہ اس طرح ہو گئے نا کہ نہیں, چیف سے اوپر ہے پرائم منسٹر. پرائم منسٹر اگر ڈی جی ISI کی پشت پناہی کر رہے ہیں, لیکن وہ پرائم منسٹر ہیں جو اس ٹائم پر آپ خود کہہ رہے ہیں RTS بٹھا کے آئے تھے, تو ایسے پرائم منسٹر کی وہ کیپیسٹی تو نہیں ہو سکتی نا پھر. پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے نا بھائی, چوری شہباز شریف بھی پرائم منسٹر ہے, انہوں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھنا ہوتا. نہیں دیکھیں میری بات, تو آپ دیکھیں کرسی جو ہے, میں تو پوچھ رہی ہوں, کرسی جو ہے وہ طاقتور کرسی ہو اور آدمی کمزور ہو تو کرسی بیٹھ جاتی ہے, اور طاقتور آدمی اور اس کا کرسی نہ ہو. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب طاقتور آدمی تھے اس لیے جیسے بھی آئے تھے کرسی طاقتور تھی اور وہ بھی طاقتور. دیکھیں میری بات سنیں, عمران خان صاحب کی پشت بنائی تھی, ان کو ان کی بلیسنگز حاصل تھی, اس لیے وہ مانسٹر بن گئے اور دونوں نے مل کے دھوکہ دیا چیف کو. ٹھیک ہے, تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, انسان ہے, انسان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اگر باجوہ صاحب اس کو نہیں ہٹاتے فیض حمید کو, تو ہم کہتے ہیں باجوہ صاحب رسپانسبل. جیسے ہی باجوہ صاحب کو پتا چلا کہ یہ گیم ہو گئی ہے, انہوں نے اس کی چھٹی. ویسے میں باوثوق ذرائع سے بات کر سکتی ہوں کہ باجوہ صاحب کو اس ٹائم پہ نہیں, اس سے بہت پہلے پتا چل چکا تھا. نہیں تو انہوں نے ایکشن لیا, لیٹس اپریشیٹ دیٹ کہ انہوں نے ایکشن لیا, تو وہ تو اس چیز سے بڑی ذمہ ہو گئے. ٹھیک ہے, اور عمران خان صاحب نے ان کو کیوں یہ سب کچھ مرنا دھرنا کیا, ان کو چیف بنانا تھا, ہمارا باپ لگتا تھا وہ چیف بنے گا, کیوں بنایا, کیوں اس کو سب کو ہٹا کے لوگ مر گئے, دھرنے ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. وہ اس لیے تھا کہ اس کو آرمی چیف اس لیے بنانا تھا کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آ جائے اور ون مین شو. اور یہ سب چیزوں کے اندر بہت سارے ملوث ہیں. جب میں بار بار آپ کہہ رہا ہوں کہ 2 کیس, ارشد شریف کا کیس اور یہ فائرنگ کا کیس, دیکھیں ہم تو ابھی تک جو 2 سال میں کامنٹری کرتے آئے ہیں, بتاتے آئے ہیں, انالیسس دیتے آئے ہیں, وہ ہوتا گیا ہے. اگر اب بھی نہیں ہوگا تو ہم کھول دیں گے, ابھی تو کوئی پرابلم نہیں. دیکھوں گا میں جس اسپیڈ سے چیزیں چل رہی ہیں, ابھی تک تو مطمئن ہوں میں. واڈا صاحب کب؟ میرے خیال سے تو بہت جلدی ہوگا. بہت جلدی کیا, 1 ہفتہ, 1 دن, 1 مہینہ, 1 سال؟ فیملی انتظار کر رہی ہے ادھر. دیکھیں میری بات سنیں, وہ بے گناہ آدمی تھا, اس کو دوستی میں مارا گیا ہے, اس کو دوستی میں قتل کیا گیا اپنے مفادات کے لیے. وہ مفادات, اسی کا خون جو ہے وہ سب کو لپیٹے گا. اسی لیے میں ٹائم لائن پوچھ رہی ہوں, کب تک انتظار کرے فیملی؟ سون. چلیں یہ ٹائم لائن میں پھر آپ سے دوبارہ بھی پوچھوں گی.